اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کنز الدقائق میں فرائض وضو کی بات چل رہی ہے، اور احناف کے نزدیک چار فرائض ہیں۔ وضو کے چار فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد پیروں کا، دونوں پیروں کا دھونا۔ ٹھیک ہے، یہ چار کیا ہیں؟ فرائض ہیں، فرض کہ اس میں سے اگر کوئی شے کم کر دی جائے تو وہ عمل مکمل ہی نہیں ہوتا، اس کا جز ہوتا ہے، وضو ہوگا ہی نہیں اس میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز جو وضو کے اندر ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو وضو سے، بولیے، وضو سے کیا ہوگا؟ مکمل پھر بھی رہے گا نا، یعنی کہ وضو تو ہو جائے گا، البتہ سنت وغیرہ چھوٹنے سے ثواب کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو فرائض وضو کہاں سے نکالے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت سے نکالے ہیں، سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اے ایمان والو، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو۔ تو چہرہ دھونے کا ذکر آ گیا، لیکن قرآن نے اس بات کی صراحت نہیں کی کہ چہرے کی مقدار کیا ہے، تو وہ کام فقہائے کرام پر چھوڑ دیا۔ تو فقہائے کرام نے اس کی تعیین کی ہے کہ چہرے کی مقدار، یعنی کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں، کہاں سے کہاں تک ہیں، شروعات کہاں سے ہیں، اختتام کہاں سے ہے۔ تو امام صاحب نے، اور یوں کہہ لیں کہ صاحب کنز الدقائق نے اس کی تفصیل ذکر کی، فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِهِ إِلَى أَسْفَلِ ذَقَنِهِ، کہ اس کی لمبائی کے اعتبار سے بال پیشانی کے جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ذقن ٹھڈی اس کے نیچے تک، وَإِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنِ، اذنی، یعنی کہ دونوں کانوں کی جو لو ہے، یہاں یہاں سے یہاں تک، یہ اس کی باؤنڈری ہے، حد ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ ٹھیک ہے، یہ نیچے کی چربی، تو یہاں سے یہاں تک تو پورا انہوں نے بتا دیا چہرے کی مقدار کیا ہے۔ کیوں مقدار بتائی؟ جی، سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا کان چہرے کا جز ہیں یا نہیں ہے؟ سمجھے؟ اگر چہرے کا جز تسلیم کیا جائے تو کانوں کو دھونا لازم، اور اگر وہ چہرے کا جز نہیں ہے تو پھر کانوں کو دھونا لازم نہیں۔ تو مقدار بتا کر انہوں نے بتلا دیا کہ کانوں کا وضو کے اندر دھونا لازم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ورنہ عموماً دیکھنے میں تو کان بھی تو چہرے کا جز نظر آتے ہیں، یہ اصل میں سر کا جز ہیں، چہرے کا نہیں، تو اسی لیے چہرے کی مقدار انہوں نے بتا دی۔ وَيَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کہاں تک؟ کوہنیوں تک۔ ٹھیک ہے، اب کوہنیوں تک کہا قرآن نے، تو سوال یہاں یہ ہے کہ کیا کوہنی ہاتھ کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے؟ کوہنیوں تک کا کیا مطلب؟ دھوتے ہوئے یہاں تک آنا ہے اور کوہنیوں پر سٹاپ کرنا ہے، یا کوہنیوں کو بھی کور کرنا ہے دھونے میں؟ کیونکہ الا آیا ہے نا قرآن میں، الا آیا ہے، تو امام ظفر کیا فرما رہے ہیں کہ الا کیا ہے؟ غایت، بیان غایت کے لیے آتا ہے، تو کوہنیوں کو نہیں دھویا جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ظفر کا ہے یہ قول۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا بولتے ہیں؟ غایا مغیہ کے اندر داخل نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ الا بیان انتہا کے لیے آتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ اس دیوار سے لے کر یہاں سے، اس فرش کی کارنر سے، یہ دیوار سے لے کر اس دیوار تک یہ میرا کمرہ ہے، سمجھ میں آیا؟ مثال دے رہا ہوں میں، تو اب مجھے بتائیں، میں نے یہاں سے وہاں فرش کا ذکر کیا، تو کیا اس کی بعد والی شے بھی اس کے اندر داخل ہوگی جو اس سے متصل ہے؟ وہ نہیں ہوگی، برابر۔ الا جو ہے حد بتانے کے لیے آتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کوہنیوں پر آ کر سٹاپ کیا جائے، برابر۔
الہ کس کے لیے آتا ہے؟ بیان غایت، انتہا کو بتانے کے لیے. جیسا کہ قرآن میں کیا آیا، وَأَتِیمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک اپنے روزے کو کیا کرو؟ پورا کرو. اب کیا رات روزے کے اندر داخل ہے؟ مجھے بتائیں، رات روزے کے اندر داخل ہے کیا؟ روزہ تو پہلے ختم ہو جاتا ہے بھائی، مغرب شروع ہوتی ہے، رات کی ابتدا ہوتی ہے، روزے کی انتہا ہو جاتی ہے. تو الی اللیل قرآن نے کہا تو الہ تو بیان انتہا کے لیے آتا ہے، بیان غایت کے لیے آتا ہے. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ کوہنی جو ہے ہاتھ کے اندر داخل ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، یہ امام ظفر کی دلیل. ائمہ ثلاثہ احناف کے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ تینوں اصحاب فرماتے ہیں ائمہ ثلاثہ کہ بھئی یہ جو کوہنی ہے یہ ہاتھ کے اندر داخل ہے. تو جب ہاتھ دھوئیں گے تو کوہنیوں سمیت دھوئیں گے. کیا کریں گے؟ کوہنیوں سمیت دھوئیں گے، کوہنیوں کو انکلوڈ کریں گے. بھئی کیوں؟ آپ اگر ایسا ہے تو پھر روزے کے اندر رات کو کیوں انکلوڈ نہیں کرتے؟ یہ اعتراض بنتا ہے. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ الہ جو ہے صرف بیان انتہا کے لیے نہیں آتا، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو وہ بتا رہا ہے غایہ مغیہ کے جنس سے ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر انکلوڈ ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی کبھی الہ جو ہے اس لیے آتا ہے کہ اس کے مابعد جو چیز ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، یہ بتلانے کے لیے آتا ہے. یعنی اس غایت کے ماورا جو چیز آ رہی ہے اس کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے آتا ہے. تو مطلب الی المرافق کہہ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے آگے کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر ید کا اطلاق لغت کے اعتبار سے کیا جائے تو انگلیوں سے لے کر کندھے تک یہ پورا کا پورا ہاتھ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس اعتبار سے کیا کرنا ہے؟ پورا ہاتھ دھونا پڑے گا. لیکن پورا ہاتھ دھونا شریعت کو مطلوب نہ تھا. شریعت نے کیا کہا؟ الی المرافق کہہ کر بتا دیا کہ دیکھو کونیوں تک دھونا ہے، اس کے آگے نہیں دھونا. سمجھے؟ تو یہاں پر چونکہ کوہنی جو ہے یہ ہاتھ کا پہلے سے جز ہے، تو چونکہ اس کی جنس ایک ہے اس وجہ سے کوہنی ہاتھ کے اندر شامل رہے گی، اسی لیے کوہنیوں سمیت دھونا ہوگا، کوہنیوں کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے آپ. اور رات کا جو مسئلہ آپ نے کہا کہ وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو بھئی رات تو دن کی جنس سے ہے ہی نہیں، رات الگ جنس ہے، اور دن الگ جنس ہے، برابر وہ ایک جنس ہے نہیں، تو اسی لیے غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی لیے صاحب کنز الدقائق نے وَيَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ کہا، إِلَى مِرْفَقَيْهِ نہیں کہا. اب یہ با کی وجہ سے انہوں نے پورا مسئلہ بدل دیا. قرآن نے کیا استعمال کیا؟ الہ استعمال کیا. صاحب کنز نے کیا استعمال کیا؟ با استعمال کیا. یہ با مع کے معنی میں ہے. وَيَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ کا مطلب کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. تو سمیت کا معنی آ جائے اسی لیے با کا استعمال کیا. اب دیکھیں صرف ایک با کے اندر کتنی بڑی بحث آ گئی. تو یہ صاحب کنز الدقائق کی خصوصیت ہے کہ یہ جو ہے بڑے جامع کلمات لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وَرِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ. ٹھیک ہے، اب یہ بھی مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے کہ مرفق کا مسئلہ ہے کہ کیا ہم پیروں کو دھوئیں گے تو ٹخنوں کو انکلوڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، ہے نا؟ یہ جو آیا قرآن میں کیا فرمایا؟ وَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہاں بھی الہ آیا تو ہم وہی جواب دیں گے کہ یہاں پر غایہ مغیہ کے اندر داخل ہے، ٹخنے جو ہیں پیر کے جنس سے ہیں اس لیے وہ داخل ہو جائیں گے. ٹخنیوں سمیت دھونا ہے تو اس لیے بھی یہاں پر با داخل کیا. ٹھیک ہے، وَمَسْحُ رُبُعِ رَأْسِهِ، اور چوتھے سر کا مسح کرنا یہ کہا انہوں نے کہ فرض ہے. بھئی قرآن نے تو چوتھائی کا ذکر ہی نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، برابر اپنے سر کا مسح کرو. سوال یہ ہے کہ یہاں تو قرآن نے مطلق کہا تھا، آپ نے تو اس کو مقید کر دیا، قید کر دیا کہ بھئی چوتھا 1/4 آپ نے لے کر آ گئے. ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ
حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھائی سر کے مسح کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ دلیل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مسح علی ناصیتہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدار ناسیہ پر مسح کیا، اور ناسیہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی کو کہتے ہیں، اور پیشانی سر کا چوتھائی حصہ ہے، 1/4 ہے، اسی لیے احناف فرماتے ہیں کہ بھئی سر کا چوتھائی حصہ یہ فرض ہے۔ امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے، امام شافعی کے نزدیک 3 بالوں کا مسح فرض ہے۔ ہم نے ہماری دلیل بتا دی، بھئی یہ امام مالک کے خلاف حجت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدار ناسیہ پر کیا کیا ہے؟ مسح کیا ہے، برابر۔ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوتھائی سر کے مسح پر اکتفا کیوں کرتے؟ اور امام شافعی کے خلاف اس لیے حجت ہے کیونکہ اگر چوتھائی سے کم پر مسح کرنا جائز ہوتا تو کبھی ایک بار بھی بیان جواز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرماتے، حالانکہ چوتھائی سر سے کم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنا ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے احناف کی دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں، ٹھیک ہے۔ ربع راس، اب یہاں لحیہ کا مسئلہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ لحیہ کو انکلوڈ کر دیا۔ بھائی لحیہ یعنی کہ داڑھی، داڑھی کو کیوں انکلوڈ کیا؟ اب یہاں سے شبہ کیا پیدا ہو رہا ہے کہ داڑھی کا مسح کرنا چاہیے، ہاں داڑھی کا مسح کرنا چاہیے، تو داڑھی کے اندر ذرا تفصیل ہے، کل میں نے اس کے تعلق سے ذکر کیا تھا، دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ لحیہ کا عطف یا تو رأس پر ہوگا یا اس کا عطف ربو پر ہوگا۔ پہلی صورت میں داڑھی چوتھائی داڑھی کا، اور دوسری صورت میں مکمل داڑھی کا مسح فرض ہوگا، برابر۔ حالانکہ مصنف کا داڑھی کے مسح کو فرض قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ احناف کا مفتہ بھی قول کیا ہے؟ اس کا دھونا، اس کا دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ لحیہ جو داڑھی ہوتی ہے یہ گھنی گنجان ہو سکتی ہے یا خفیفہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ گھنی نہ ہو جس سے چہرے کی کھال نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مسترسلہ ہو سکتی ہے، یعنی وہ حصہ جو داڑھی کے حدود سے نکل گیا ہو آگے، اور غیر مسترسلہ جو چہرے سے بالکل چپٹی ہوئی ہو، جیسے کہ یہ جڑی ہوئی ہے اس کو غیر مسترسلہ کہیں گے، اور نیچے جو لٹک رہی ہے اس کو مسترسلہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لحیہ خفیفہ یعنی کہ ہلکی پتلی داڑھی جس سے سکن نظر آتی ہے، تو بالاتفاق وضو غسل و دھونا تو لازم ہے، پانی چہرے کی جلد تک پہنچانا لازم ہے پانی۔ اور جو گھنی داڑھی ہے مسترسلہ کی صورت میں وہ بال جو چہرے کی حد سے آگے ہیں، احناف کے نزدیک ان کا نہ دھونا واجب ہے، جو چہرے سے قریب ہیں یہاں کے وہ دھوئیں گے، چہرے کے اندر وہ انکلوڈ ہو جائے گا، جو نیچے لٹکے ہیں وہ چہرہ نہیں ہے، سمجھے؟ البتہ مسح کر لیں تو یہ سنت ہے نچلی داڑھی کا۔ تو چہرے کو جو ہے داڑھی کو جو ہے اوپر کے حصے کو بس اوپر سے دھونا یہ فرض ہے چہرے کے ساتھ، نیچے جو لٹکے ہوئے ہیں اس کو دھونا یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھنی داڑھی کے معاملے میں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ پھر سنتیں ذکر کر رہے تھے، سنتوں میں انہوں نے یہ کہا کہ سنت وہ شے ہے کہ اگر کوئی جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمل کو بطور عبادت کے اپنایا ہو، یہ وہ، اور جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے اگر جو اس کو چھوڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی چھوٹ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے تو ثواب میں کمی ہوگی۔ لغت میں سنت کے معنی اصل میں طریقے کے آتے ہیں، سنت کا مطلب طریقہ، دا وے ٹو ڈو سم تھنگ، تو اس کو سنت کہتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ جیسے کہ قرآن میں سنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی ولا سنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، تو یہاں اللہ کی سنت آ گئی، جی یہاں معنی الگ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے، یہ بیان ہے لغوی اعتبار سے۔
تو فقہائے کرام کی اصطلاح میں سنت کا مصداق ہر وہ حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہو لیکن فرض نہ ہو نہ واجب ہو۔ اس معنی کے اعتبار سے احکام فقہیہ، جی، جو پانچ فرائض خمسہ ہیں، پانچ ہیں، فرض واجب وغیرہ کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، تو یہاں فقہائے کرام جو ہے فرض اور واجب کے علاوہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بدعت کے مقابلے میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لفظ کو۔ تو وہ مصنف نے وضو کی 13 سنتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے کہا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کرے، یہ کہاں تک دھوئے، رسغیہ، گٹھوں تک دھونا، یعنی کہ کلائیوں تک دھونا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جیسے کہ کوئی نیند سے بیدار ہوتا ہے شخص، تو فرمایا کہ وہ پانی کے اندر ہاتھ داخل نہ کرے جب تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ دھو لے، ٹھیک ہے۔ تو وضو بھی چونکہ پانی استعمال کیا جاتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو اسی لیے جو ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ کیوں دھویا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں ہاتھ آلہ ہیں باقی وضو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس آلے کو پاک کیا جائے تو پھر باقی بدن بھی پاک ہو سکتا ہے اس سے، ہاتھ ہی ناپاک ہوں تو پھر مشکل ہے نا۔ تو اسی لیے فرمایا تاکہ پانی گندا نہ ہو۔ ابتداءً فرمایا، ابتداءً کہہ کر بتا رہے ہیں کہ وضو سے پہلے کام کرنا ہے یہ۔ والتسمیۃ، تسمیہ کا کیا معنی؟ بسم اللہ پڑھنا۔ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا پڑھنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، البتہ صرف بسم اللہ اتنا تو ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کے وقت اللہ کا نام لیا تو اس کا پورا بدن پاک ہو گیا ہوگا، اور جس نے وضو کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کے اعضائے وضو پاک ہوئے۔ دارقطنی کی حدیث ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی بسم اللہ کہے تو اللہ اس کو ایک انعام دیتا ہے، وہ کیا کہ صرف بسم اللہ کہہ کر دھو تو رہا ہے چار اعضاء، یعنی کہ چار فرائض کی تکمیل کر رہا ہے، لیکن اللہ روحانی پاکیزگی عطا کر دیتا ہے، اس کے پورے بدن کو پاک کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا تھا۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا، صرف جو ہے وضو ریگولر کیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب صرف جو اعضائے وضو تھے وہ پاک ہوئے، پورا بدن پاک نہیں ہوا، یعنی کہ وہ روحانی پاکیزگی جو ملنی تھی وہ انعام اسے نہیں ملے گا۔ البتہ نماز تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک تسمیہ کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک سے ایک روایت ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور امام حسن بصری اور اصحاب ظواہر کے نزدیک وہ تو واجب ہے بسم اللہ پڑھنا، لیکن احناف اور شوافع کے نزدیک سنت ہے، ہاں، اور یہی ایک روایت امام مالک اور امام احمد سے بھی ہے۔ اصحاب ظاہر جو ہے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، کیوں واجب ہے بولتے ہیں بسم اللہ، لا وضو لمن یذکر اللہ، کہ جو بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام لے، تو اس کا وضو ہی نہیں، ایسا حدیث میں آیا۔ تو ہم اسے کمال وضو پر، کمال فضیلت پر محمول کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کی فضیلت کامل نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، ورنہ یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی، حالانکہ قرآن نے صرف 4 فرائض کا ذکر کیا، آپ اپنی طرف سے کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ مگر وضو کے ابتدا میں پوری بسم اللہ منقول نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کا کیا ہے؟ شروع میں پڑھنا معتبر ہے، لہٰذا اگر وضو کے شروع میں بھول گیا اور درمیان میں یاد آیا اور اس نے تب بسم اللہ پڑھ لی تو سنت ادا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کھانے کے مسئلے کی طرح نہیں ہے کہ کھانا سے پہلے اگر آپ بسم اللہ بھول جائیں تو درمیان میں بسم اللہ اول ہوا آخر کہہ دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ وہ منقول ہے نا، برابر، یہاں منقول نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس کی سنت ادا نہیں ہوگی اگر درمیان میں اس نے پڑھا تو، سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس میں مزید تفصیل ہے سنتوں میں، انشاءاللہ پھر بعد میں ذکر کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔